بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا میں جہاں ہم دیکھیں مسلمان پسماندگی کا شکار ہے، ترقی کے دوڑ میں پیچھے ہے۔ کیا وجوہات ہیں؟ ایسے لوگ جن کے پاس نہ وسائل تھے نہ اسباب، وہ ترقی کر گئے۔ مسلمان ملت اتنے وسائل کے باوجود وہ ترقی کے دوڑ میں پیچھے ہے۔ کہیں کہیں اگر ہمیں ترقی نظر آ رہی ہے مسلم کنٹریز میں، وہ بھی آرٹیفیشل ترقی ہے، مصنوعی ترقی ہے۔ بنیادی ترقی کے جو اسباب ہے وہ وہاں موجود نہیں۔ 16 اسباب ہم نے بتائے جو ریئل اسباب ہے، حقیقی اسباب ہے، جن کی بنا پر عالم اسلام اس وقت ترقی کے دوڑ میں پیچھے ہے، زوال کا شکار ہے۔ 17واں جو سبب ہے آج وہ میں بتانے جا رہا ہوں، اور وہ ہے آزادی اظہار رائے پر پابندی۔ جس معاشرے میں انسان آزاد نہ ہو، اس کے کان آزاد نہ ہو، اس کی آنکھیں آزاد نہ ہو، اس کی زبان آزاد نہ ہو، اس کا سوچ آزاد نہ ہو، وہ تنقید نہیں کر سکے، وہ حق بات بول نہیں سکے، ایک غلط بات پر وہ گرفت نہیں کر سکے، ایک غلط بات کی وہ نشاندہی نہیں کر سکے، وہ معاشرہ کیوں کر ترقی کرے گا؟ تو پیچھے ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں جہاں پر آزادی اظہار رائے پر پابندی نہیں، لوگ اپنی آزادی کا اظہار کر سکتے ہیں، وہاں آپ کو ترقی ملے گی، خوشحالی ملے گی، یونٹی آپ کو ملے گی، معاشرے میں اصلاح آپ کو ملے گی۔ اور ہمارے مسلمانوں کے بیچ میں آپ آئے، شرق سے لے کر غرب تک، مراکش سے انڈونیشیا تک، پھر انڈونیشیا سے قازقستان تک، آپ کو آزادی نہیں ملے گی۔ لوگ آزاد نہیں ہے، لوگ خوف کے شکار ہے۔ اس طرح تم ترقی نہیں کریں گے، یہ تو خیر خواہی والا عمل نہیں ہے۔ اپنے ہی لوگوں کی زبانوں کو بند کرنا، اپنے ہی لوگوں کے سوچ پر پابندی لگانا، اپنے ہی لوگوں کے کانوں میں ڈانٹ ڈالنا، یہ کون سی اسلام دوستی ہے؟ یہ کون سی مسلمان دوستی ہے؟ حالانکہ قرآن مجید میں، اگر قرآن مجید کو غور سے پڑھ لیں تو قرآن مجید میں آزادی اظہار رائے کو انسانوں کا حق قرار دیا گیا۔ آزادی ہر انسان کا حق، بنیادی حق ہے اس کا، بلکہ مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس حق کو صحیح استعمال کرے، صحیح استعمال کرے، غلط استعمال نہیں کرے۔ یہ جس طرح نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اسی طرح مسلمانوں پر یہ بھی فرض ہے کہ وہ جہاں ایک غلط بات دیکھے اس کی نشاندہی کرے، جہاں ایک صحیح بات دیکھے اس کی تعریف کر لے۔ اور قرآن نے یہ بھی بتایا کہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ معاشرے اور ریاست کی اصلاح کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور یہ بھی قرآن نے بتایا کہ جہاں لوگوں کا ضمیر زندہ ہو، جہاں لوگوں کا سوچ آزاد ہو، جہاں لوگوں کی زبانیں آزاد ہو، دیکھنے اور سننے میں وہ آزاد ہو، بولنے میں آزاد ہو، جہاں غلطی پر روک ٹوک ہو اور حق بات برملا کہا جائے، آج کی اصطلاح میں میڈیا آزاد ہو، خوف و خطر سے لوگ بے نیاز ہو، حق بولنے پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، دھمکی اور قید و بند نہ ہو، حق بولنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو معاشرے، اور حق بولنے پر ان کی تعریف اور توصیف اور تحسین ہو، پھر وہ معاشرہ ترقی کرے گا۔ پھر ہم کہیں گے کہ یہ معاشرہ واقعی قرآن کے تابع معاشرہ ہے۔
واقعی اس معاشرے نے اسلام کو جانا ہے، واقعی یہ معاشرہ اس نے قرآن کو سمجھا ہے، اور واقعی جو اسلام کی روح ہے اس معاشرے نے اس کو سمجھا ہے۔ میں دو مثالیں آپ کو پیش کروں گا، پھر قرآن کی آیتیں ہم پڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق صاحب جو القدر خلیفہ ہے، این مسجد نماز جمعے کا جمعے کا جو نماز ہے، خطبے کے دوران سلمان فارسی اٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقاعدہ خلیفہ کو کہتے کہ ہمیں آپ نے ایک ایک چادر فراہم کی ہے اور خود آپ نے 2 چادر پہنے، یہ دوسرا چادر ہے، اس کا ہمیں حساب دے دیں۔ وہ اس مجمع میں اپنے بیٹے عبداللہ کو کھڑا کرتے کہ عبداللہ کہو جو چادر تمہیں ملا تھا وہ چادر تم نے کیا کیا؟ تو عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد محترم کو دیا وہ چادر۔ پھر سلمان فارسی بیٹھتے۔ ایک دن بشر بن سعد رسن اٹھتے تو ان کا امتحان لے کے لیے حضرت عمر فاروق کو کہتے اگر میں آپ کی بات کو نہ سنوں تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ اس تلوار سے پھر ہم آپ کو سیدھا کریں گے۔ تو سیدنا حضرت عمر فاروق بڑے خوش ہوئے اور اس کو دعا دی کہ اس طرح کے جب تک لوگ موجود ہیں پھر میں واقعی جو ہے نا کج نہیں بنوں گا، اور واقعی میں پھر میرا ٹیڑھ نہیں رہے گا، مجھے اللہ کے فضل و کرم سے سیدھے کرنے والے لوگ موجود۔ اور آج بھی اگر ہمارے حکمران وہ اسی نہج پر زندگی گزارے کہ ہم پر تنقید ضروری ہو، ہاں تعمیری ہم پر تنقید ضروری ہو، جو ہم پر تنقید کرتے ہیں، جو ہماری خرابیوں کو ظاہر کرتے ہیں، جو ہمارے نقائص کو سامنے رکھتے ہیں، یہ تو بہترین لوگ ہیں، انہی کی وجہ سے تو پھر ریاست کی اصلاح ہوتی ہے۔ آزاد میڈیا ہی جو ہے نا حکمرانوں کو ٹھیک کرتا ہے، حکمرانوں کی اصلاح کرتا ہے، قوم کی اصلاح ہو جاتی۔ تو میں نے کہا قرآن مجید نے آزادی اظہار رائے کو صحیح استعمال کرنا یہ مسلمانوں پر فرض قرار دیا۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل، سورہ بقرہ کی آیات 143 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں تمام انسانوں کے لیے گواہ بنایا ہے، تم معاشرے کے آنکھ ہو مسلمانوں، تم معاشرے کے کان ہو مسلمانوں، اس لیے تم پر لازم ہے کہ جو دیکھو وہی بولو، جو سنو وہی بولو، حق کی گواہی دے دو، حق کو چھپاؤ نہیں، اس کا اظہار کرو، برملا اس کا اظہار کرو۔ اگر تم نے حق کو چھپایا تو تم نے اللہ کا اس جو فرض ہے اس کو تم نے نہیں نبھایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عالم اسلام کی جو میڈیا ہے وہ آج ایک معیاری میڈیا ہوتا، اس پر لوگوں کا اعتبار ہوتا، وہ پوری دنیا کی اصلاح کے لیے جو ہے نا تعمیری کردار ادا کرتا۔ لیکن اپنے اسلامی ملکوں میں، مسلمان ملکوں میں میڈیا پر پابندی، میڈیا کو برداشت نہیں کیا جاتا، میڈیا کی آزادی ان کو راس نہیں آتی، طرح طرح کے قدغنے اس پر لگاتے، طرح طرح کے لالچوں سے اس کو نوازتے۔ اس طرح تو پھر اسلامی معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ یہی بنیادی چیز ہے۔ یہ جو آج ہم کچھ اسلامی ملکوں میں ترقی دے رہے ہیں، یقین جائے آرٹیفیشل ترقی، یہ دیر پا ترقی نہیں ہے۔ اگر وہ اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کرے گا، جہاں اظہار رائے پر پابندی ہو، وہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ اگر وہاں سونے کے پہاڑ ہو تب بھی وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ ایک اور آیات میں پڑھ لوں گا، مشہور آیات سورہ آل عمران کی آیت 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم شاندار امت ہو، تم خیر امت ہو، تم بہترین امت ہو، اس لیے کہ تم اچھائیوں کا بیان کرتے ہو، اچھائیوں کا امر کرتے ہو، اور برائیوں سے تم روکتے ہو، لوگوں کو برائیوں پر ٹوکتے ہو۔ کاش کہ آج مسلمان اپنے حکمرانوں کو، اپنے لوگوں کو، ہر ایک کو برائی کرتے دیکھ کر وہ برائی پر ان کو آگاہ کرتا،
اچھائیوں کو اپریشیٹ کرتا اور برائیوں سے اس کو آگاہ کرتا. کاش کہ مسلمان معاشرے کا آنکھ اور معاشرے کا کان ہوتا، لیکن ہم خواب خرگوش میں سوئے. ہم نے اس چیز کو دین نہیں سمجھا، اسی لیے اظہار رائے وہ ہم نہیں کرتے. آج ہمارا ضمیر مردہ بن چکا ہے. ہمارے سامنے جو کچھ ہوتا ہے دیکھتے ہوئے ہم اس کو بیان نہیں کرتے یا بیان نہیں کر سکتے. ہم خوف کے شکار ہیں، ہم لالچ کے شکار ہیں. تھوڑی سی لالچ کے لیے حق کو چھپاتے ہیں، معمولی خوف کی وجہ سے حق کو چھپاتے ہیں، جس سے اپنا بھی نقصان ہوتا ہے اور اس کا بھی ہوتا ہے اور معاشرے کا بھی ہوتا ہے، ملک کا بھی ہوتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت 104 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اے ایمان والو، تم میں ضروری ہے کہ ایسی جماعت ہو یا تم ایسے لوگ بن جاؤ کہ تم خیر کی طرف لوگوں کو بلاؤ اور معروفات کا حکم لوگوں کو کرو اور منکرات سے ان کو روکو. جدھر تم غلط کو دیکھو اس کو غلط بولو، کوشش کرو کہ اس کو روکو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا زبان کی طاقت ہے زبان سے روکو، ہاتھ کی طاقت ہے ہاتھ سے تو روکو، نہیں ہے طاقت تو برائی سے باز آ جاؤ. اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے. آج ہمارے معاشرے میں حکمران کیا کر رہا ہے، ایلیٹ کلاس کیا کر رہا ہے، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، لیکن سارے لوگ خاموش. اس کو وہ دین سمجھتے نہیں ہے. میں کہتے ہوں میرا مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں میرا مسئلہ ہے. تمام عالم اسلام یہی صورتحال ہے. کوئی باس پرس نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، اس لیے معاشرہ ترقی نہیں کر پا رہا. حالانکہ سورہ توبہ کی آیات 71 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں دونوں ایک دوسرے کے رفیق، ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے حامی ہیں. اس لیے کہ جب بھی ایک مومن آدمی دوسرے مومن کو غلطی کرتے دیکھتا ہے تو اس کو بولتا ہے، غلطی پر اس کو ٹوکتا ہے. اسی طرح ہماری مومنہ عورتیں وہ بھی جب دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں برائیاں ہیں وہ بھی بولتے ہیں. ہم نے تو عورتوں کو قید و بند کیا ہے، بلکہ آج تو مرد بھی قید و بند. ہونا تو چاہیے تھا کہ مرد عورت وہ معاشرے کا کان آنکھ ہوتی. میڈیا میں عورتوں کا بھی بڑا کردار، مردوں کا بھی بڑا کردار. ہر ایک قرآن کے تناظر میں، قرآن کی اتباع میں، قرآن کی روشنی میں وہ اس بہترین جو فریضہ ہے اس کو انجام دے دے. پھر آپ دیکھیں کہ معاشرہ ترقی کرے گا نہیں کرے گا. سورہ مائدہ آیات وہاں پہ اللہ تعالیٰ 78 اور 79 میں فرماتے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. لعنت کیا گیا کافروں پر جو بنی اسرائیل میں سے تھے حضرت داؤد علیہ السلام کی زبان میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں. یعنی داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے بڑے نبی ہیں، انہوں نے بنی اسرائیل پر لعنت کی، اپنی امت پر لعنت کی. کیوں؟ اس لیے کہ داؤد علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کی وہ لوگوں کو برائی سے نہیں روکتے تھے، برائی پر نہیں ٹوکتے تھے. ان کا ضمیر مر چکا تھا، ان کی آنکھیں بند ہو چکی تھی، ان کی زبان گنگ بن چکی تھی، ان کے کانوں میں ڈانٹ تھے، سامنے برائی کو دیکھتے تھے لیکن آنکھوں کو بند کرتے تھے، زبان ان کا گنگ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دو عظیم پیغمبروں کے ذریعے پر لعنت کی. لعنت ہو تم پر. تم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم بھی اپنے آپ کو اللہ والے کہتے ہو. تمہارا ایک بھائی برائی میں مبتلا ہے، وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس برائی سے تم اس کو نہیں روکتے اس لیے کہ اس کے ہاتھ میں بندوق ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. تمہارا بھائی ہے، تم کس طرح پسند کرتے ہو کہ وہ برائی میں مبتلا ہو کر جہنم میں جائے؟ تم میں درد نہیں اپنے بھائی کے لیے؟ یا حکمران ہمارے بھائی نہیں ہے؟
اگر یہ اپنی برائیوں کی وجہ سے جہنم کی طرف جائے، لوٹ مار، کرپشن، دوسرا تیسرا، اور اس کو ہم عیان نہیں کریں، تو ہمارے بھائی تو کل خدا کے ہاں پیشی میں یہی کہیں گے کہ ہم برائی میں مبتلا تھے، کوئی ہم کو روکنے والا نہیں تھا۔ سورہ مائدہ کی آیات 63 میں لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاسم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون۔ کیوں بنی اسرائیل کے علماء نے، بنی اسرائیل کے بزرگوں نے ان لوگوں کو جو برائی میں مبتلا تھے، جو گناہ کے کاموں میں مبتلا تھے، جو حرام خوری میں مبتلا تھے، وہ ان کو کیوں نہیں روکتے تھے؟ آج بھی صورتحال ہے ہمارے ہاں، سارے لوگ مسجدوں میں آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کون کس برائی میں مبتلا ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہم ان کو نہیں روکتے کرتے۔ آج ہمارے حکمران کیا وہ حرام خوری میں مبتلا نہیں ہے؟ کیا عالم اسلام کرپشن میں بہت آگے نہیں ہے؟ کیا بدی میں اب آگے نہیں ہے؟ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ کس قدر جو ہے نا بدعنوانی ہو رہا ہے؟ تمام شعبوں میں بدعنوانی نہیں ہے، حتیٰ کہ تعلیم کے شعبے میں بدعنوانی، صحت کے شعبے میں بدعنوانی، تمام شعبوں میں بدعنوانیاں۔ تو کیا ہمارے بزرگ، ہمارے علماء ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ان چیزوں کو نہیں جانتے؟ لیکن وہ خاموش، وہ ہمیں وضو سکھاتے ہیں، وہ ابھی تک ہمیں کلمہ صرف سکھاتے، ہمیں غسل کے طریقے سکھاتے، وہ حرام خوروں کو نہیں روکتے، حرام خوروں کے بارے میں بولتے نہیں، ان کی حرام خوری پر پردہ ڈالتے، ان کے ظلم و عدوان پر پردہ ڈالتے، تو اس طرح معاشرہ ترقی کرے گا؟ اس طرح تو ترقی بھی کرے گا۔ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں نہیں ان کے بزرگوں نے، ان کے علماء نے ان کو بدی سے نہیں روکا۔ سورہ ہود کی آیت 116 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، 11ویں سورت، فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَاهُمْ مِنْهُمْ۔ کیوں نہیں پہلے زمانے کے لوگوں میں ایسے باشعور لوگ نہیں تھے، عقل والے لوگ نہیں تھے، جہاندیدہ لوگ نہیں تھے، باضمیر لوگ نہیں تھے کہ وہ اپنے برے لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، اپنے زمانے کی برائیوں کو سامنے لاتے تھے، ان پر تنقید کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر ہم برائیوں پر پردہ ڈالیں گے، میڈیا برائی پر پردہ ڈالے گا، اس لیے کہ وہ خوف کا شکار، اس لیے کہ وہ لالچ کا شکار ہے، وہ خوف اور لالچ میں آ کر جانتے بوجھتے برائیوں کو ظاہر نہیں کرتا، قوم کو آگاہی نہیں دیتا، قوم کے لیے آنکھ اور کان کا جو ہے نا وہ نہیں بنتا، اور اسی طرح دوسرے لوگ وہ بھی برائیوں کو جان بوجھ کر چھپاتے ہیں، تو پھر اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں، اللہ ان کو چھوڑے گا۔ نجات ان کے لیے، ترقی ان کے لیے ہے جہاں برائی کو برائی کہا جائے، برائی پر پردہ نہیں ڈالا جائے، بدی پر پردہ ڈالا نہیں جائے، نیکیوں کی تعریف ہو جائے، نیک لوگوں کی تعریف ہو جائے، اچھے حکمرانوں کی تعریف ہو جائے، ان کی اچھائیوں کی تعریف ہو جائے، لیکن جو برے حکمران ہیں ان کی برائیوں کو بھی بیان کیا جائے، اور اس میں کوئی صرف لائیت ہو، کوئی عداوت اس میں نہ ہو، کوئی تعصب اس میں نہ ہو، بلا تعصب صرف اللہ کی خاطر ہم اپنے حکمرانوں کی بدیوں کو ظاہر کریں اور ان کی اچائیوں کو بھی سامنے رکھیں، تاکہ قوم میڈیا پر اعتبار کرے۔ آج تو عالم اسلام میں جدھر بھی میڈیا ہے، یقین جانے عوام کا اس پر اعتبار نہیں ہے۔ میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں، کہتے ہیں میڈیا تو ایک کاروبار ہے، اس میں تو بڑا پیسہ ہے، اس میں تو بڑا پیسہ ہے، میڈیا تو ایک کاروبار بن چکا ہے، میڈیا پر اعتبار نہیں ہے۔ لوگ بی بی سی کو سنتے ہیں، وائس آف امریکہ پر اعتبار کرتے ہیں، وائس آف جرمنی پر اعتبار کرتے ہیں، CNN پر اعتبار کرتے ہیں، لیکن جو اسلامی میڈیا ہے اس پر کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ سورہ اعراف کی آیت 165 پہ انجینا الذین نہون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون۔ ہم نے صرف ان لوگوں کو نجات دیا جو برائی کو برائی کہتے تھے، جو برائی سے روکتے تھے، جو برائیوں کو ظاہر کرتے تھے،
جو اپنے ضمیر کو ظاہر کرتے تھے، جو سنا جو دیکھا اس کو وہ ظاہر کرتا تھا، لوگوں کو بدی سے روکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دی اور باقیوں کو میں نے پکڑ لیا، جو حق کو چھپاتے تھے، حق پر پردہ ڈالتے تھے، حق کو چھپانے کے لیے پیسہ لیتے تھے، حق کو چھپانے کے لیے ڈرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو غرق کر دیا۔ تو کیا عالم اسلام پر ترقی کرے گا؟ جدھر اظہار رائے پر پابندی ہو، جدھر لوگوں کا ضمیر مر چکا ہو، جدھر لوگ تعصبی ہو، ان کو پھر اللہ چھوڑے گا؟ اسی لیے تمام عالم اسلام میں اس وقت ہم پیچھے ہیں ترقی کے دوڑ میں، ہم زوال کے شکار، ہمارے ملکوں میں خوشحالی نہیں ہے، امن نہیں ہے، سلامتی نہیں ہے، ترقی نہیں ہے، ہم بے روی کے شکار ہیں، خوف نہیں حکمرانوں میں، اس لیے ان کو معلوم ہے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، بولنے والا نہیں ہے۔ آخری میں ایک حدیث، مشہور حدیث ہے، امام مسلم نے اس کو روایت کیا، 49 نمبر کی حدیث، من رآ منکم منکر فلیغیرہ بیدہ، اے مسلمانوں تم میں سے کسی نے بھی اگر کوئی برائی دیکھا، اگر ہاتھ کی طاقت ہے تو اس کو روک۔ ہاتھ کی طاقت تو ریاست کے ساتھ، کاش کہ ریاستی ادارے وہ لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، برے لوگوں کو قید کرتے تھے، کاش کہ آج ایک احتساب کا جو ہے نا عمل ہوتا علیہ السلام، کاش کہ جو ادارے ہیں، جو امر بالمعروف اور المنکر کے جو ادارے ہیں وہ مضبوط ہوتے تھے، اسٹرانگ ہوتے تھے، کہ ایک حاکم جو ملک کا حاکم ہے نا وہ بھی ڈرتا تھا ان سے، اگر میں نے بھی غلط کیا تو یہ ادارے مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، مجھے بھی پکڑیں گے۔ اور میڈیا بہت طاقتور ہے، اس کی آنکھ، اس کے کان بہت تیز، اگر میں نے کوئی غلطی کی تو میڈیا آسمان کو سر پر اٹھائے گا اور عوام جو ہے نا بپر جائے گا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان تو ہے، ہماری زبان تو میڈیا ہے۔ کاش کہ میڈیا ہماری زبان بنتی، کاش کہ میڈیا ہمارے کان اور آنکھ بنتی، کاش کہ وہ لالچ سے اوپر اٹھتے، کاش کہ اپنی ذمہ داری کو، کتنا بڑا منصب ہے جس پر وہ بیٹھے ہیں، کاش کہ وہ خوف کے شکار نہ ہوتے، کاش کہ ہماری میڈیا وہ لالچ کا شکار نہ ہوتا، کاش کہ ہماری میڈیا وہ تعصب کا شکار نہیں ہوتا۔ آج میڈیا پارٹی بن چکا ہے، اس کا ایک حصہ ایک پارٹی کے ساتھ ہے، دوسرا حصہ دوسرے پارٹی کے ساتھ، حکمرانوں سے وہ لیتے، رشوتیں لیتے۔ کاش کہ میڈیا ایسا نہیں ہوتا اور اپنی طاقت کو استعمال کرتا، اپنی طاقت کو جانتا، تو آج عالم اسلام ترقی کی طرف جاتا، آج عالم اسلام مغرب سے بھی آگے جاتا۔ کتنے وسائل ہمارے ساتھ، کتنی افرادی قوت ہمارے ساتھ، کتنے محنت کش ہمارے ساتھ، زرخیز زمینیں ہمارے ساتھ، ہر چیز ہمارے ساتھ، لیکن ہم آزاد نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان کی بھی طاقت نہیں ہے، کم سے کم دل سے برائی کو برائی تو بولو، اس سے نفرت تو کرو۔ ایسے حکمرانوں سے جو برائی کرتے ہیں ان کو ووٹ مت دے دو، ان کو پارلیمنٹ میں مت بھیجو، اچھے لوگوں کو ووٹ دو جو اچائی کرتے ہیں۔ اتنا دل کی طاقت تو ہے ہمارے ساتھ، وہ بھی ہم نہیں کرتے۔ ذالک اضعف الایمان، یہ کم سے کم ایمان۔ امام مسلم نے ایک اور حدیث روایت کی ہے 1856 نمبر میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہ یستعمل علیکم امراء فتعرفون وتنکرون، بہت سارے امراء آئیں گے مسلمانوں میں، وہ اچھے بھی ہوں گے وہ برے بھی ہوں گے، وہ اچائی بھی کریں گے وہ برائی بھی کریں گے۔ فمن کرہ فقد بریہ، جس نے برے حاکم کو، جو برا حاکم ہے اس کو برا بولا، اس کی برائی کو برا بولا، وہ بچ گیا اللہ کے اس میں۔ ومن انکر فقد سلم، اور جس نے برائی کا ساتھ نہیں دیا، جو حاکم برے ہیں، جو بڑے لوگ برے ہیں، جو مسلمان برا ہے، ان لوگوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، وہ بھی بچ گیا۔ ولکن من رضی وتابع، اور اگر اس نے
اپنے ضمیر کو مار دیا، اپنی زبان کو بند کر دیا، اپنی آنکھوں کو بند کر دیا، برائی کو برا نہیں بولا، برائی کو برائی نہیں بولا، اور ایسے حکمرانوں کے تابع ہوا جو برے ہیں، تو وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر قالوا یا رسول اللہ الا تقاتلہ، فرمایا صحابہ کرام نے فرمایا رسول اللہ پھر ایسے حکمرانوں کے خلاف ہم لڑیں نہیں؟ قال اللہ، آپ صلی اللہ نہیں، لڑائی نہیں کرنا ہے، ریاست کے ساتھ لڑائی نہیں کرنا ہے، ریاست ہماری ہے، ملک ہمارا ہے، معاشرہ ہمارا ہے۔ اگر ہر آدمی بندوق اٹھائے گا، ہر آدمی تلوار اٹھائے گا، انارکی پھیلے گا۔ نہیں، زبان کی طاقت کو استعمال کرو، دل کی طاقت کو استعمال کرو، ضمیر کی طاقت کو استعمال کرو، عقل کی طاقت کو استعمال کرو، آنکھوں کی طاقت کو استعمال کرو، کانوں کی طاقت کو، اور زبان کی طاقت آج 21ویں صدی میں سب سے بڑی طاقت، آج میڈیا کی بہت بڑی طاقت، اگر اس طاقت کو استعمال کرے۔ ایک آخری بات، وہ آپ لوگوں نے سنا نا، وہ مشہور حدیث امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے نا، 2493 نعمان بن بشیر سے، کشتی کی مثال، کشتی چل رہی ہے، اس میں دو پورشن ہے، اوپر کا پورشن، نیچے کا پورشن۔ نیچے والا جو پورشن ہے وہ اوپر جا کر پانی لینے آنے کے لیے جاتا، پھر آخر دیکھتا ہے میں اوپر جاؤں، نیچے سے آؤ سمندر کا پانی لینے، ایک مثال ہے، تو وہ نیچے سے سوراخ کرنا شروع کر دیتے کشتی کو۔ اوپر والے دیکھتے کہ نیچے والے کشتی میں سوراخ کر رہے، لیکن وہ کہتے ہمارا کیا، ہم تو اوپر ہے، ہم تو اوپر ہے۔ وہ جب اس کو سوراخ کرتے تو پانی تو نیچے کے پورشن میں آ جاتا۔ تو آپ مجھے بتائیں پھر اوپر والا پورشن بچ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو غرق ہو جائے گا۔ کچھ لوگ اسلامی کشتیوں کو، 60 اس وقت اسلامی کشتیاں، ہر ملک ایک کشتی ہے، اس میں اس کے حکمران، اس کے ظالم، اس کے بڑے اس کو چید رہے، اس کو نوچ رہے، اس کو برباد کر رہے، کرپشن کر رہے، نااہلی دکھا رہے، اور اسلام کی کشتی ڈوب رہی، اور جو عوام ہے اوپر بیٹھا وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھے، وہ اپنے ذکر و اذکار میں لگا، اپنے اور چیزوں میں لگا۔ خدا کے بندو، ہمارا معاشرے، ہر ملک اس مسلمانوں کا، اس کا ملک، بجائے اس کا کہ اس ملک سے فرار اختیار کرو، دوسرے ملکوں میں جاؤ، اپنے ملک کو ٹھیک کر لو، ادھر امر بالمعروف اور منکر کا کام شروع کر دو، اٹھو، اپنے ضمیر کا جو ہے نا سودا مت کرو، ضمیر باضمیر بن جاؤ، تو پھر دیکھو ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا نہیں کرے گا۔ اللہ پاک ہماری مدد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔